Welcome to the Pigeon Secrets official channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیجن سیکرٹس آفیشیل کی جانب سے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم جس موضوع پر ڈسکشن کریں گے انتہائی خاص الخاص قسم کا ٹاپک ہے، اور خاص طور پہ جو پروازی نسخہ جات جتنے بھی شوقین حضرات بناتے ہیں یا کبوتروں کی پرواز کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی پرواز میں اضافہ کرے، کوئی معجون ہو جائے، کوئی پانی ہو جائے، کوئی گولی ہو جائے، یا جو ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں بناتے ہیں تو اس کے اندر سٹیرائڈز کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ سٹیرائڈز ہیں کیا، اور جو سٹیرائڈز ہم استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، ان کا باڈی کے اندر فنکشن کیا ہے، ان کے بینیفٹس کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ یہ 3-4 سوال ہیں جو آج آپ کو میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ آپ اپنے کبوتروں سے بے انتہا اچھی پرواز لے سکیں گے۔ اور جو لاسٹلی ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے اپنے اس ٹاپک کو، وہ یہ ہوگا کہ اگر سٹیرائڈز آپ یوز کر رہے ہیں تو ان سے ہونے والے نقصانات کو آپ کیسے ختم کریں کہ جب آپ اگلی پھر کبوتر کو دیں یا اگلے دن آپ بازی میں ڈالیں تو کبوتر پھر آپ کو اسی جگہ پہ ہو کے بیٹھے۔ اور یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے میرے دوستوں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا جو آپ استعمال کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کے پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے، کیونکہ یہ میں نے چینل بنایا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا صدقہ، صدقہ پیجنت پاک، صدقہ میرے مولا حسین پاک کا، اور انشاءاللہ وہی چیزیں بتاؤں گا جو میری ذاتی ایکسپیرینسڈ ہیں۔ اب دوستو آ جاتے ہیں کہ پروازی نسخہ جات میں جو سٹیرائڈز استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں کیا۔ خاص طور پہ جو چیزیں استعمال پاکستان میں کی جاتی ہیں یا دوسرے ممالک میں بھی ہوتی ہیں، ایک ڈیکسا میتھازون ہے، اس نام سے گولی اور انجیکشن ملتے ہیں، اور ایک ڈیلٹا کوٹرل، ایک یہ گولی ہے، جو مینلی طور پہ دو یہ سٹیرائڈز استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو اصل بات ہے کہ سٹیرائڈز ہیں کیا۔ اچھا، جب آپ ان کی کیمیکل کمپوزیشن کو تھورولی ریڈ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو بیسیکلی اسٹیرائڈز ہیں یہ انسان کے اندر ایسے گلینڈز موجود ہوتے ہیں جو خود بخود پروڈیوس کرتے ہیں۔ خاص طور پہ کہ جب آپ کوئی بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ سخت کام کرتے ہیں، آپ کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو خود بخود آپ کے وہ گلینڈ سیکریشن پروڈیوس کرتے ہیں، اسٹیرائڈز وہ پیدا کرتے ہیں، اور آپ کے باڈی فنکشننگ کو وہ نارمل پوزیشن پہ لے آتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، یعنی کہ اسٹیرائڈز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اضافی چیز ہوگی جو انسان لے گا تو کام کرے گا، یہ آپ کے باڈی کے اندر موجود ہے۔ چونکہ اس پرندے پہ بھی ہم وہی ادویات استعمال کرتے ہیں جو انسانوں پہ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب جانوروں کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ جس وقت کبوتر اڑ کے آ کر بیٹھتا ہے تو میں عام طور پہ سارے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کبوتر کو بیٹھ رہنے تاکہ اس کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے۔ امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سٹیرائڈز ہیں، باڈی گلینڈز ہیں، وہ سٹیرائڈز پیدا کریں گے، کبوتر تھوڑی دیر کے بعد خود بخود اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہوگی کہ سٹیرائڈز ہیں کیا۔ اچھا، اب ان کی فنکشننگ کیا ہے۔ بیسیکلی سٹیرائڈ آپ کے باڈی کو مصنوعی طور پہ ریگولرائز کر دیتے ہیں، آپ کو جو باڈی فنکشننگ ہے اس کو انہینس کر دیتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں، آپ کی جو کارکردگی ہے جسم کی اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ آپ پرندوں میں استعمال کریں گے تو یہ اس کی کارکردگی کو اتنا بڑھا دیں گے کہ وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ پرندے کو پہلے اتنی فلائنگ تھی لیکن جب میں نے اسے اسٹیرائڈ دیے ہیں تو اس کی اتنی فلائنگ ہوگی۔ لیکن تمام اساتذہ کرام جب یہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک مخصوص مقدار استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ جو کبوتر پروری کے پروازی نسخہ جات میں ہوتی ہے۔ تو اب دوسرا سوال بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ادھر ایک چیز میں اور بتاؤں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایکسٹرا ڈوز کبوتر کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ سٹیرائڈ کا اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کو یہ ختم کر دیتی ہے، اور باڈی کے اوپر ہونے والے جو اس کے بیڈ ایفیکٹس ہیں، جو باڈی کے اوپر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں، ان کو کم کر دیتی ہے تاکہ کبوتر ضائع نہ ہو اور اس کی واپسی بھی پوری ہو جائے۔ یہ بھی ایک بڑے کمال کا اس کا جناب بینیفٹ ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے اوپر کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے مضر اثرات کیا ہیں۔
جب آپ اسٹیرائڈ کا استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو ایکسٹرا مصنوعی طاقت دے دی. تو مصنوعی طاقت سے کیا ہوگا کہ بیسیکلی جو بھی انسان، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو عام طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن کے ساتھ ایک کمپوزیشن کے اندر ایک اسٹیرائڈ کا استعمال لازمی کراتے ہیں تاکہ وہ جو آپ کے اوپر میڈیسن ہے وہ جلد از جلد اثر کرے. جتنی اس نے دیری لگانی ہے آپ کے میل فنکشننگ کو کم کرنے میں، وہ اس کو چھوڑ کے اس کو اسٹیرائڈ اسے کیٹر کرے گا اور وہ میڈیسن آپ کے اوپر جلدی اثر کرے گی، آپ کو جلدی اللہ پاک شفا دے دے گا. یعنی کہ تیز تر اثر کے لیے بھی یہ استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، اب جب تیز تر اثر کے لیے ہم یہ پرندوں میں بھی یہ چونکہ انسان میں جو فنکشن ہے اس طرح کا ہی یہ فنکشن پرندوں میں کرتا ہے، تو اس کے اب سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. آپ کی بونز کے اندر جب آپ پرندے کو دیں گے تو اس کی ہڈیاں ویک ہوں گی، اس کے ہڈیوں کے اندر تکلیف شروع ہو جائے گی، اس کو دردیں شروع ہو جائیں گی. ایک چیز. دوسری چیز، جو اس کے مسلز فائبر ہیں وہ بریک ہو جائیں گے، ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، اس کی بریکج شروع ہو جائے گی کہ وہ آپ نے اسے ایکسٹرا فٹیک اس کو دے دی، اس سے ایکسٹرا پرواز لے لی. اب اس کے پٹھوں کے اندر وہ تکلیف اتنی شروع ہو جائے گی کہ وہ اس جگہ پہ نہیں آ سکے، کیونکہ اتنی اس کبوتر کی اوقات تھی نہیں جتنی آپ نے یہ اسٹیرائڈ دے کے آپ نے اس سے لے لی. یہ تو اس کے نقصانات ہو گئے. اچھا، اب میں نے آپ کو جو تمام سوالات کیا ہم نے ایک ایک کر کے اس کو کیٹر کیا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے نقصانات سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. دیکھو میرے بھائی، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی نسخہ جات کا استعمال کریں تو خدا را اس چیز کو خیال میں رکھیں کہ یہ معصوم پرندہ ہے، یہ کتنا سا پرندہ ہے اور اس کے اوپر کتنی دوائی اثر کرنی چاہیے، اس کا بھی ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں نے ایسے ایسے ظالم لوگ دیکھے ہیں، جو ہمارے اچھے اساتذہ کرام ہیں وہ تو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. میں نے ایسے ایسے ظالم لوگ دیکھے ہیں کہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں کبوتر کا، اور کبوتر کہیں چھپڑ میں پڑا ہوتا ہے، کبھی نہر میں پڑا ہوتا ہے، کبھی جا کے دریا کے اندر گرا ہوگا، کبھی جا کے کسی کی ٹیوب ویل کے اوپر پڑا ہوگا اور ادھر بیچارے کی ڈیتھ ہو جائے گی. کہیں ایسا ہوتا ہے کہیں پانی کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر جا کے گر جائے گا، ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. سڑک کے اوپر اس کو وہ سراب سا نظر آ رہا ہوتا ہے پانی کا، ادھر آ کے گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس لحاظ سے دوستو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اچھا، اب اس کے نقصانات کو ختم کرنے کا طریقہ جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میرا ذاتی ازمود ہے، انشاءاللہ استعمال ضرور کیجیے گا. آپ کا کبوتر جب اڑ کر آ گیا، آپ نے اس کی جو بھی ابتدائی سنبھال کی، جو کچھ بھی کیا، آپ کا ایک طریقہ کار ہے، اس ترتیب سے آپ نے اس کو سنبھالا. اگر آپ کو سنبھال کا ایگزیکٹ نہیں پتا تو میرا یوٹیوب چینل کے اوپر مکمل سنبھال کے انتہائی اعلیٰ اور تیر بہدف نسخہ جات پڑے ہیں. آپ اس کو اوپن کریں اور آپ اس کو دیکھیں، اور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں جو کچھ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور بیل آئیکن کو اسے لازمی کلک کیا کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آ جائے اور آپ دیکھیں. دوستو میں نے یہ چینل بنایا ہی آپ لوگوں کے لیے ہے تاکہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا سکوں. ہو سکتا ہے میری رائے سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. ہاں اگر کوئی اسے زیادہ اچھا جانتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تو نیو کمرز کے لیے کرتا ہوں دوستو یہ. اچھا، اب جب آپ کا کبوتر اڑ کے آ گیا، آپ نے اس کو سنبھال دے دی، سنبھال کے طریقے میرے چینل پہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ لیں. آپ نے اس کی سنبھال کر دی، سنبھال کرنے کے بعد رات کا جب وقت ہے آپ کبوتر کو بند کرنے لگے، میرے بھائی میں آپ کو وہ چیز بتا دوں گا جب آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو اسٹیرائڈز کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کے پرندے کے اوپر یہ نہیں ہوں گے. اس کی ہڈیوں کی دردیں ختم ہو جائیں گی، اس کے مسلز کی پینز ختم ہو جائیں گی. عام طور پہ دوست پین کلر استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں. اگر اسٹیرائڈ کے استعمال کے اندر آج میں آپ کو ایک نئی لائن دے رہا ہوں کہ آپ جتنا مرضی پین کلر استعمال کر لیں وہ کبوتر اس جگہ پہ نہیں آئے گا، لیکن جو آج میں آپ کو چیز بتاؤں گا انشاءاللہ ایک مرتبہ چیک ضرور کیجئے گا، آزمائش شرط ہے اور مجھے بڑی امید ہے اس سیزن میں آپ چیک کر لیں گے تو یہ اس کو آپ اپنے نسخے کا حصہ بنا لیں گے. جب آپ کا کبوتر اڑ کے آ گیا، آپ نے سنبھال کی، رات کو خوراک دینے کے بعد جب آپ کبوتر کو بند کرنے لگے تو 7 کبوتروں کے لیے دوستو میں اب آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں. ایک ہومیوپیتھک کی ٹیبلٹس ملتی ہیں کیلکیریا فاسفیریکا 6X، کیلکیریا فاسفیریکا 6X آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہوں گی دوستو. یہ آپ لے لیں، آپ 7 کبوتروں کے لیے 70 سی سی نیم گرم پانی لیں، اس کے اندر یہ ایک گولی کو مکس کریں اور 10-10 سی سی دے کے بند کر دیں. اس کے بعد آپ جو چاہیں مرضی کریں، آپ کی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ختم، آپ کے اسٹیرائڈ کے سائیڈ ایفیکٹس ختم انشاءاللہ عزیز. اللہ پاک کی رحمت سے پھر جب آپ کبوتر کو موڑ میں دیں گے یا اس کی ڈک بازی کے اندر ڈالیں گے تو کبوتر پھر آپ کا ہٹ کر کے بیٹھے گا. جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی ویڈیو کا اختتام فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بتانے لگوں۔ مفہوم یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، ان تین مہینوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رجب کے مہینے کے، آج جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں رجب کے مہینے کی کرنے لگا ہوں، اس رجب المرجب کو اللہ پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ تو جب آپ اس کو ڈیپلی سٹڈی کریں گے تو دیکھیں گے کہ رجب کا مہینہ ہے تو بڑا ہی بابرکت، لیکن دو مین ایونٹس ہیں جو اس میں ہوئے۔ ایک مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی ولادت باسعادت جو 13 رجب کو ہوئی، اور دوسرا شب معراج پاک 27 رجب المرجب کو۔ یہ دونوں ایونٹس اپنی اپنی جگہ انتہائی امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ کائنات کے اندر، میں دوستو تاریخ کا ادنا سا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے یہ جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ اسلام پڑھی ہے، اس کے اندر میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا کہ ایک خاتون ہیں، وہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہی ہیں، قبیلہ بنو قریش کے سردار کی زوجہ پاک ہیں، اور قبیلہ بنو قریش کے سب سے بڑے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو پاک ہیں۔ آپ کا نام نامی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ طواف فرما رہی ہیں کہ اچانک ولادت کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ اب چونکا، قبیلے کے سردار کی زوجہ پاک ہیں، اور با شرم با حیا عزت و عصمت میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، تو آپ اب اس طواف کے دوران یہ بھی نہیں اچھا کہ آپ طواف سے نکل کے جا سکیں اپنے اللہ کے حضور، دل ہی دل میں آپ نے اللہ سے کیا مانگا اور پھر اللہ نے کیا آپ کو عطا کیا۔ یہ تو پھر تاریخ انسانی کا ایک حصہ ہے کہ اچانک بیت اللہ شریف کی دیوار شک ہوتی ہے اور آپ اندر تشریف لے جاتی ہے۔ میرے دوستو، تاریخ انسانی اس طرح کا آج تک کوئی واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہے، اور تاریخ اسلام میں جتنا میں نے پڑھا ہے، مجھے ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا کہ دیوار شک ہوتی ہے اور وہ پاک منزہ مصفہ مطہرہ خاتون جو قبیلہ بنو قریش کے سردار کی زوجہ پاک ہیں، وہ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے کر جاتی ہیں، اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک خوبرو بیٹے کا تولد ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لاتی ہیں تو وہ بچہ اللہ اکبر جس کا نام نامی ان کی والدہ پاک نے حیدر رکھا، اور وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ قربان جاؤں اس شہزادے کی شان پہ، اس شہزادے کی آن پہ کہ قریش کے سردار کے گھر آپ کی آمد پاک ہو رہی ہے، بیت اللہ شریف کی دیوار شک ہو رہی ہے اللہ پاک کے حکم سے، اور وہاں پہ آپ کی والدہ محترمہ جا رہی ہیں، وہاں پہ آپ کا مولود ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی والدہ پاک انہیں بیت اللہ سے باہر تشریف لے کر آتی ہیں تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا ہے، آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اٹھاتے ہیں تو یہ وہ واحد بچہ ہے کہ جس نے جب آنکھیں کھولی تو پہلے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک کیا، اور پھر ان کا نام نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی علی رکھا۔ اور باقی آپ مولا علی پاک کی شان کے بارے جانتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، انا مدینۃ علم و علی بابہا۔ دوستو، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ کی شان۔ دوسرا واقعہ 27 رجب المرجب، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے دوستو، یہ واقعہ بھی انسانی تاریخ کا واحد اور انتہائی یونیک واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شب کے وقت اپنے پاس بلایا، آسمان دنیا کو پار آپ نے کیا، عرش پر تشریف لے کر گئے، اور آپ نے اللہ رب العزت کو اپنے سامنے عین عیانی دیکھا، اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کو پھر اس طرح دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا کہ جس کے بارے فرمایا گیا کہ 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور کتنا کم فاصلہ رہ گیا میرے دوستو یہ اللہ جانے، یہ اللہ کا نبی جانے، یہ بلانے والا جانے یا جانے والا جانے، یہ دکھانے والا جانے یا دیکھنے والا جانے۔ میرے دوستو، ہم تو نہیں جانتے، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کو مجھے کلام یاد آ گیا، فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں،
سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان دی شانہ سب بنیاں۔ میرے دوستو یہ وہ واقعہ ہے کہ آج تک کسی کو اللہ پاک نے اس طرح اپنے پاس بلا کے دیدار نہیں دیا۔ جنت دوزخ کا نظارہ کرایا گیا، آپ کو تمام وہ منازل دکھائی گئیں، پھر تحفے میں آپ کو نماز عطا کی گئی۔ میرے دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے آئے، اور اس طرح یہ سارا سفر معراج مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کر دی جو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کو نہیں عطا کی، صرف اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ شافع محشر والی دو جہاں رحمت للعالمین کو عطا کی۔ کیونکہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آئیں اسی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاک آل پاک کی خدمت بے دست و پناہ کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی درود شریف رجب المرجب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی پاک الپاک کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے دوست اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔